فتنہ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹجوڑ بے نقاب، نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی۔ 31 جنوری کو فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نوید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ ہندوستان کے درمیان جو ہے گٹھ جوڑ ہے۔ 31 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں سے ناکام بنا دیا گیا۔ مستعوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ، حفیظ بلوچ بھی جہنم واسطے ہوئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گرد عبدالحفیظ اور راشد بلوچ بھی شامل تھے، جنہیں جہنم حاصل کیا گیا۔ اس سے قبل بھی فتنہ ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ 2025 میں انقلاب میں آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد صہیب لانگو اور مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد کریم جان بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ نیول بیس حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد عبدالودود بھی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ ناقابل تردید شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ دہشت گردوں کی کارروائی کو جواز فراہم کرنے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی معصوم بلوچ نوجوانوں کا احساس محرومی کا جعلی بیانیہ بنا کر جذباتی طور پر نجات پھنساتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نوجوانوں کے احساس محرومی کی گمراہ کن بیانی ملجھا کر بلاخر فتنہ ہندوستان کے حوالے کر دیتی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی گھنونے طریقے سے قوم پرست کی بنیاد پرست مخالف جذبات پھاڑ کر مقامی افراد کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فتنہ ہندوستان ان بلوچ نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر انہیں مسلح بغاوت اور دہشت گردی کا استعمال کرتے ہیں۔ شاید سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ ہندوستان دہشت گردی میں ملوث مربوط نیٹ ورک کے لیے غیر ملکی معاملات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو راہ اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی سرپرستی ہے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کم عمر بلوچ بچیوں کو بلیک میلنگ کے ذریعے خودکش حملہ آور بنانے کے انسانی افسوس فیل میں بھی ملوث ہے۔ یہ انکشاف بھی 29 دسمبر 2025 کو سامنے آیا کہ معصوم بلوچ نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی اور بھرتی کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا صاف چہرہ فتنہ ہندوستان کی دہشت گرد کارروائیوں کو تحفظ دینے کا فریب ہے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ ہندوستان معصوم نوجوانوں کی بھرتی، مقامی حمایت اور دہشت گرد کارروائیوں کو منطقی جواز دینے کا ایک مربوط نیٹ ورک ہے۔ نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل دہشت گردوں کی ہلاکت سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بنیاد پروپیگنڈا زمین بوس ہو چکا ہے۔ جی اچھا نوید، یہ بھی بتائیے گا کہ 2024 اور 25 میں جو مارے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کا بھی لسٹ میں نام شامل ہے، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، صہیب لانگو جو ہے ان کا نام مستونگ وہ مارے گئے تھے اور عبدالحمید اور راشد بلوچ بھی ابھی جو حال ہی میں یہ جو فتنہ ہندوستان کے خلاف رد الفتنہ 1 جو آپریشن ہوا اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں برہان بلوچ، حفیظ بلوچ، عبدالحمید اور راشد بلوچ کے نام ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ وہ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تصدیق کی تھی۔ اسی طرح 2025 میں کلاس میں جو آپریشن ہوا تھا اس میں دہشت گرد صہیب لانگو اور مارچ 2024 میں گوادر میں ہونے والے ہمارے جنگ میں دہشت گرد کریم جان بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ اسی طرح سے نیول بیس حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد عبدالودود کا نام بھی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ تو یہ ایک ایسے ناقابل تردید شواہد ہیں اور ثبوت ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ دہشت گردوں کی کارروائی کو جواز فراہم کرنے کے لیے ہے۔ اچھا نوید، ذرا 31 جنوری کے بزدلانہ حملے کی بات کریں گے تو اس کی نوعیت کیا تھی اور سیکورٹی فورسز نے کن مرحلے پر ناکام بنایا تھا؟ لیکن 31 جنوری سے لے کے اور جو 2 دن پہلے تک جو آپریشن جاری رہا اس میں 216 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ دہشت گرد جو ہے یہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ یہ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کریں، فتنہ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹجوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی۔ 31 جنوری کو فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ 31 جنوری کو فتنہ ہندوستان کے حملوں کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ مسنگ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی نام نہاد لاپتہ افراد بھی جہنم واصل کر دیے گئے۔ فہرست میں شامل فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ، حفیظ بلوچ بھی جہنم واصل کیے گئے ہیں۔